بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان ما شاء الله كان أعوذ بالله من كل شيطان إنس وجان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وذرياته إلى يوم الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مصلیان اکرام، آج کا خطبہ جس کا عنوان ہے قرآن کے آئینے میں آج اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں بولوں گا. آپ میرے ہاتھ میں جو نسخہ دیکھ رہے ہیں یہ قرآن مجید ہے، اللہ کی کتاب جسے ہم اللہ کا کلام کہتے ہیں. اس کی ہر آیت اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور جو انسان بھی اس قرآن مجید کی کسی آیت کو پڑھتا ہے اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ اس سے کلام کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے مخاطب ہے. اور جب اللہ تعالیٰ اس سے کچھ کہہ رہا ہے یا اللہ تعالیٰ اس سے مخاطب ہے تو ادب کا کیا تقاضا ہونا چاہیے، اور کتنے یقین اور کتنی توجہ کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے. ویسے تو قرآن مجید میں قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آیتیں نازل کی ہے. میں نے کچھ منتخب 12 آیتیں ہیں میرے پاس میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم عام طور پر جو زبانی آیتیں یاد ہوتی ہیں ہم وہ آپ کو سناتے ہیں اور اپنی طرف سے ترجمہ سناتے ہیں. آج میں ڈائریکٹلی اللہ کی کتاب سے وہ تمام آیتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں. اور جو ترجمہ جو ہے میرے پاس میں یہ ہندوستان کے ایک بڑے عالم دین اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہے. تو میں ترجمہ بھی ان کا سناؤں گا، میں اپنی طرف سے ترجمہ بھی نہیں کروں گا. ہاں البتہ کہیں اشکال ہو یا ایسا مجھے کہیں لگا کہ شاید کچھ تشریح کی ضرورت ہے تو میں انشاءاللہ تعالی اس کی تھوڑی سی تشریح کرتا چلوں گا، تاکہ آدھے گھنٹے کے اس وقت میں ان 12 آیتوں اور ایک حدیث جو میں آپ کے سامنے آخر میں پیش کرنے والا ہوں ان تمام چیزوں کا احاطہ ہو جائے. تو سب سے پہلے تو ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم تعوذ سے شروع کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہ ظاہری بات ہے کہ شیطان ہمارے پیچھے پڑا ہوتا ہے اور اس کی تو سب سے زیادہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب ہم قرآن مجید کو پڑھیں یا سمجھنے کی کوشش کریں تو وہ ہم کو بھٹکانے کی جو ہے وہ کوشش کرتا ہے. اس لیے ہم کو تعوذ کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم قرآن مجید جب بھی شروع کریں ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب جو ہے سب سے پہلے میں سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 6، جو ہم میں سے جو لوگ یہاں نماز پڑھتے ہیں وہ دن میں کم از کم 17 مرتبہ اس آیت کو یا تو پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم. کیا پڑھتے ہیں ہم؟ اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ تعالیٰ، یعنی ہم ایک بندہ نماز میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے جب وہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے یا اس آیت کو سنتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں سیدھے راستے کی کیا دے؟ ہدایت فرما. تو فوراً دیکھیے یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ جیسے ہی بندے کی یہ دعا مکمل ہوتی ہے، یہ قرآن مجید کا جو سلسلہ ہے اس کے اندر سورہ بقرہ فوراً جو ہے سورہ فاتحہ کے بعد میں ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. آپ نے دعا مانگی، کس چیز کی دعا مانگی؟ صراط مستقیم کی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ کتاب ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں. دل للمتقین، اور یہ متقی لوگوں کے لیے، یہ ایمان والوں کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے، یہ نیک لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ہدایت ہے. یعنی ہم میں سے جتنے لوگ ہیں وہ نیک ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس قرآن کو، پورے قرآن کو تمام انسانوں کے سامنے پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جو مجھ سے ڈرتا ہے اور جو حقیقت کی تلاش میں ہے، حق کی تلاش میں ہے،
وہ حق اس کتاب کے اندر ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں ہم چلتے ہیں تیسرے مقام پر، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ سورہ بقرہ کی جو مشہور آیت ہے، عام طور پر رمضان کے متعلق یہ آیت ہم پڑھتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شہر رمضان الذی، یہ رمضان کا وہ مہینہ ہے، انزل فیہ القرآن، جس کے اندر قرآن نازل کیا گیا. اور پھر اللہ ایک مرتبہ پھر جتاتا ہے آپ کو، مجھے، دنیا کے سارے انسانوں کو، سارے ایمان والوں کو، کہ ھدی للناس، یہ سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، سارے انسانوں کے لیے، خالی مسلمانوں کے لیے نہیں. کیونکہ یہ جو قرآن مجید نازل ہوا ہے، یہ سارے انسانوں کے لیے نازل ہوا ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نازل نہیں ہوا ہے. تو ہم کو اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ یہ ایک امانت ہے ہمارے پاس میں، اور یہ امانت دنیا کے تمام انسانوں کو پہنچانے کی ذمہ داری جو ہے اس امت مسلمہ پہ ہے. چلیے ہم آتے ہیں آیت نمبر 4 پر. آیت نمبر 4 پر جو ہے میرے پاس میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر جو ہے وہ ہے آیت نمبر 9 ہے. سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے اس کتاب کے بارے میں، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین. کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان ھذا القرآن، یہ قرآن کیا ہے؟ یہدی للتی ہی اقوم، یہ اس راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے جو راستہ کیا ہے؟ ایک دم سیدھا ہے، سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے. اور پھر کیا کہتا ہے؟ یبشر المومنین، کہ مومنین کے لیے کیا کر دو؟ بشارت دو کہ اس راستے کا ہم اگر چلیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس سیدھے راستے پر چلنے کی وجہ سے ہم کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گا. آئیے ہم پانچویں حصے پہ آتے ہیں. اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں فرماتا ہے، سورہ مائدہ کی یہ آیت نمبر ہے 15 اور 16. آیت سنیے، غور سے سنیے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم. کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد جاءکم، اور آ گئی تم تک، من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور، روشنی، نور آ گیا، اور وہ کتاب مبین، ایک صاف اور واضح کتاب، واضح، ایکسپلیسٹ، جس کے اندر کوئی کجی نہیں، جس کے اندر کوئی گمراہی نہیں، جس کو سمجھنے میں کوئی مسئلہ نہیں. کتاب مبین. اور یہ کتاب مبین کیا کرتی ہے؟ یہدی بہ اللہ، اللہ اس کتاب کے ذریعے ہدایت دیتا ہے، من اتبع رضوانہ، وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی رضا کا خواہش مند ہو، سبل السلام، اور سلامتی کے راستے کی ہدایت دیتا ہے. اور کیا کہتا ہے؟ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور اندھیروں میں سے، تاریکیوں میں سے اللہ تعالیٰ اس کو کہاں لاتا ہے؟ روشنی میں لاتا ہے. ہماری زندگی میں، ہمارے عقائد میں، ہمارے اعمال میں، ہماری سیرت میں، ہمارے کردار میں جتنے ظلمات ہیں، جتنے اندھیرے ہیں، جتنی جہالت ہے، ان تمام جہالتوں کی تاریکی سے اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے جو ہے ہم کو روشنی میں لاتا ہے. آئیے چھٹی آیت کو دیکھیں ہم. چھٹی آیت ہے جو سورہ بنی اسرائیل کی ہے، اور یہ بھی ہے آیت نمبر 81، جس کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، یہ قرآن میں ہم نے جو کچھ بھی نازل کیا ہے، اس میں کیا ہے؟ مَا هُوَ شِفَاءٌ، اس کے اندر شفا ہے، علاج ہے، وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، تمام ایمان والوں کے لیے رحمت ہے. شفا کیا ہے؟ یہ دل میں جو روگ ہوتا ہے، دل کے جو امراض ہیں، چاہے وہ عقیدے سے متعلق ہو، چاہے وہ حسد سے متعلق ہو، چاہے وہ تکبر سے متعلق ہو، چاہے وہ دنیا داری سے متعلق ہو، یہ تمام روگ ہیں، یہ تمام امراض ہے جو دل میں پنپتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس کتاب میں ہم سب لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اس کتاب میں تمہارے دل میں جتنے روگ، جتنے امراض ہے، ان تمام امراض کا کیا ہے؟ علاج ہے. جس طریقے سے آپ ڈاکٹر کے پاس میں جاتے ہیں اور اپنے دکھڑے سناتے ہیں کہ آپ کو کیا مرض ہے،
تو وہ ڈاکٹر آپ کو ایک پرسکرپشن لکھ کر دیتا ہے کہ آپ کو یہ دوائی لینا ہے، آپ کو یہ دوائی لینا ہے، آپ کو یہ دوائی لینا ہے۔ اگر آپ وہ پرسکرپشن کو لے کر آتے ہیں اور انگریزی میں خالی پڑھتے رہتے ہیں، اس کو چومتے ہیں، اس کو چاٹتے ہیں، اس کو سر پہ رکھتے ہیں، کیا آپ کے دل کے اندر جو مرض ہے، جو روگ ہے، کیا وہ دور ہوگا؟ کبھی دور نہیں ہونے والا۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں ہمارے دل میں جو امراض ہے اس کی شفا، اس کا علاج اس کتاب میں رکھا ہے۔ تو اس کتاب کو آپ کو پڑھنا ہوگا اور اس کتاب کو آپ کو سمجھنا ہوگا اور اس کے مطابق اپنے زندگی میں عمل کرنا ہوگا، تب ہی جا کر جو ہے یہ دلوں کا زنگ اور دلوں کے امراض آپ کے دور ہو جائیں گے۔ آئیے ہم چلتے ہیں 7ویں آیت کی طرف۔ 7ویں آیت اللہ تعالیٰ سورہ مزمل کی جو ہے وہ بڑی مشہور آیت ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے یہاں۔ ہمیں سے بہت سارے ہیں جو ایک دوسرے سے کیا کرتے ہیں؟ مسابقت کرتے ہیں کہ اس رمضان میں میں نے 100 ختم کیا، اس رمضان میں میں نے 10 ختم کیا، اس رمضان میں میں نے 5 ختم کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے، اپنے نبی کو، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، سمجھ کر پڑھو۔ رتل القرآن ترتیلا، سورہ مزمل کی یہ 3ری آیت ہے۔ تو یہ میرا 7واں مقام تھا۔ اب آئیے ہم 8ویں مقام پر جاتے ہیں۔ 8ویں مقام پہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ، یہ بہت اہم آیت ہے، اس کو آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے یہ آیت ہے سورہ صاد کی، اور سورہ صاد کی آیت نمبر 29 ہے۔ یہ جو اگر آپ لوگ مجھ سے یہ آیتوں کے نمبر جاننا چاہتے ہیں تو میرے پاس میں پورا خلاصہ ہے، میں آپ کو ایک بار تمام آیتیں دوں گا، آپ گھر پر جا کر اطمینان سے ان تمام آیات پر غور و فکر کریں اور بتائیں اور سوچیں کہ کیا میں نے کہیں غلطی سے یا میں نے کوئی غلط بات آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہے۔ ظاہری بات ہے کہ میرے ہاتھ میں اللہ کا کلام ہے اور میری یہ جرأت نہیں ہے کہ میں اللہ کے کلام کے بارے میں کوئی غلط بات آپ لوگوں کے سامنے رکھوں، کیونکہ مجھے تو بہرحال اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اپنا جواب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے، اور یہ بڑی عظیم آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارکن۔ کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ کتاب انزلناہ، ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے، الیک اے نبی آپ کی طرف، مبارکن، اور یہ کتاب کیسی ہے؟ یہ مبارک کتاب ہے۔ یہ مبارک کتاب اس سینس میں نہیں ہے کہ دلہن گھر سے روانہ ہو تو اس کے سر کے اوپر رکھا جائے اور دلہن کو اس کے نیچے سے گزارا جائے۔ اسلام ان رسومات میں یقین نہیں رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ بتا رہا ہے کہ کیوں یہ مبارک ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے لیدبروا آیاتہ، کہ اس کی ایک ایک آیت میں آپ کیا کریں؟ غور و فکر کریں۔ بھائی یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ آپ کا مالک، آپ کا حاکم اللہ تعالیٰ، جس کی ہم پرستش کرتے ہیں، جس کی طرف لوٹ کے جانا ہے، وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ یہ کتاب مبارک ہے، اور اس لیے مبارک ہے اور مبارک ہونے کی وجہ سے چاہیے کہ اس کی ایک ایک آیات پر آپ غور و فکر کریں۔ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ فہم والے، دماغ رکھنے والے، شعور رکھنے والے لوگ اس سے کیا حاصل کرے؟ فہم حاصل کرے، اس سے نصیحت حاصل کریں۔ یعنی اگر عقل مند ہے تو وہ اس کتاب کے اوپر کیا کرے گا؟ غور و فکر کرے گا، اس سے نصیحت حاصل کرے گا۔ جو شخص اس سے نصیحت حاصل نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ کی نظروں میں وہ عقل مند نہیں ہے، چاہے اس کے ساتھ میں ڈاکٹر کی ڈگری لگی ہوئی ہو، چاہے اس کو نوبل پرائز ونر ہو، اگر وہ اللہ کی کتاب کو نہیں پڑھتا اور نہیں سمجھتا اور اس کے مطابق عمل نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو وہ اولو الالباب میں سے نہیں ہے۔ اسی وجہ سے مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، مجھے جلدی سے وہ حدیث آپ لوگوں کو سنانے دیجئے۔ جو لوگ قرآن مجید کو صرف اجر اور ثواب کے لیے پڑھتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور پڑھتے ہیں، اتنا پڑھتے ہیں کہ پوچھنے کی بات نہیں، ان کے لیے بہت پیاری حدیث ہے۔ حضرت ابو ذر سے مخاطب ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، کیا فرمایا؟ ابو ذر، اگر تو قرآن مجید کی ایک آیت کو سمجھ کر پڑھ لے تو یہ تیرے لیے 100 رکعت نفل نماز سے زیادہ افضل ہے۔ کیا فرمایا؟ اگر اے ابو ذر، اپنے صحابی سے کہہ رہے ہیں کہ اے ابو ذر، تو اگر اس کتاب کی ایک آیت کو سمجھ کر پڑھ لے
تو یہ تیرے لیے 100 رکعت نفل نماز سے بہتر ہے۔ اور آج رمضان میں جب اللہ تعالیٰ اس کو 70 گنا بڑھا دیتا ہے تو بھائیوں اور بہنوں، آپ کے لیے اس سے اچھا موقع کیا ہوگا کہ اگر آپ ایک آیت بھی اگر آپ سمجھ کر پڑھ لیں تو آپ کو 7,000 نفل نمازوں کا کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا۔ اب ہم آتے ہیں آیت نمبر 9 پر، اور یہ جو آیت ہے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں سے وہ حکم دے رہا ہے یہ، اور کیا کہہ رہا ہے؟ یہ آیت آل عمران کی آیت ہے جو باوجہ ہم لوگ آپ لوگوں کو سناتے ہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اس رسی کو، اور یہاں رسی سے کیا مراد ہے؟ یہ قرآن مجید۔ ایک دوسرے حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا القرآن ہوا حبل المتین، یہ قرآن ہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی رسی ہے، جس کا ایک سرا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا دنیا میں ہے، تو اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اس آیت کی تشریح میں یہی حدیث ہر مفسر کوٹ کرتا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اس کو اس طریقے سے پکڑ لو کہ یہ چھوٹنے نہ پائے، قرآن چھوٹنے نہ پائے، اس کے احکامات چھوٹنے نہ پائے، اس کے احکامات پر ہم لوگ عمل کر لیں۔ تو یہ 9 نمبر کی جو ہے آیت تھی۔ اب آتے ہیں ہم 10 نمبر کی آیت پر جو میں نے آپ لوگوں کے لیے انتخاب کی ہے۔ میرے خیال سے یہ وہ آیت ہے جس کے بارے میں ہم کو تشویش ہونی چاہیے، سورہ فرقان کی مشہور آیت، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی، آپ کے نبی، سارے دنیا کے نبی، آخر الزمان حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی قوم، آپ ان کے قوم میں سے ہیں یا نہیں ہیں؟ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم میں سے آپ لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ ہیں؟ ہمارے بارے میں اللہ کے رسول شکایت کریں گے، اپنے رب سے شکایت کریں گے، کیا کہیں گے؟ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب، میری اس قوم نے اس قرآن مجید کو کیا کر دیا تھا؟ چھوڑ دیا تھا، اعراض۔ انہوں نے اس قرآن مجید کو نہ کبھی پڑھا، نہ سمجھا، نہ اس کے اوپر عمل کیا۔ تو اللہ کے رسول جب ہمارے خلاف حشر کے میدان میں اور عدالت میں جب یہ مدعا پیش کریں گے تو آپ بتائیے کہ ہم کو کون بچا سکے گا؟ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی شکایت کو سنے گا یا ہمارے جواب کو سنے گا؟ تو ہم میں سے ہر کسی کو آج یہ سوچنا ہے کہ جب ہمارے نبی یہ شکایت ہمارے بارے میں پیش کریں تو ہمارا جواب کیا ہوگا؟ اس سے آگے، اس سے خطرناک ایک آیت ہے جو میں آپ لوگوں کے سامنے ابھی پیش کروں گا، اور اس کے بعد میں جو ہے وہ 12ویں آیت جو ہے میں بتانا چاہتا ہوں، وہ بھی میں انشاءاللہ تعالیٰ سناؤں گا۔ پھر اس کے بعد میں سورہ طٰہٰ، میں نے یاد ہے کہ مجھے ایک خطبے میں نے قرآن مجید کے تقاضوں کے بارے میں اور اس کے حقوق کے بارے میں یہ بات میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی تھی، اور یہ جو ہے 124 نمبر کی آیت ہے، آپ اپنے ذہن میں لکھ لیجئے یہ آیت، سورہ طٰہٰ کی 124 نمبر کی آیت، اور جس کے اندر جو تنبیہ دی گئی ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، میں سمجھتا ہوں اس تنبیہ کے بعد میں تو لوگوں کی آنکھیں، لوگ چوکنا نہیں، اٹھ کے کھڑے ہو جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور مولانا اشرف علی تھانوی اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ اور جو شخص میری اس کتاب، میری اس نصیحت، میری اس ذکر سے اعراض کرے گا، روگردانی کرے گا، اس کو اگنور کرے گا، تو کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ تو میں اس کی معیشت، اس کے جینے کو کیا کر دوں گا؟ تنگ کر دوں گا۔ تنگ جینا، آج دنیا بھر میں اور ہندوستان میں خاص طور پر ہمارا جینا تنگ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ آپ اس کو سوچیں، معاشی طور پر، مالی طور پر، معاشرتی طور پر، سیاسی طور پر، ملی طور پر، ایسا کون سا شعبہ ہے زندگی کا جس میں مسلمان تنگ نہیں کیے گئے ہیں، یا اللہ تعالیٰ نے ان پر تنگی مسلط نہیں کی ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس آیت میں کہا ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ ہم جو میرے اس کتاب سے روگردانی کرے گا، اگنور کرے گا، اس کو چھوڑ دے گا، ہم ان کی زندگی کو یہاں پہ بھی، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ قبر میں بھی جو ہے اس کی زندگی، جو آنے والی زندگی ہے، وہ
تنگ ہو جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور اس انسان کو جب قبر سے اٹھایا جائے گا تو اندھا اٹھایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اس شخص کو قبر سے اٹھایا جائے گا تو اندھا اٹھایا جائے گا۔ اذان گرامی، میری آخری آیت جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی اس کے بعد میں ایک آپ کو حدیث سنا کر میں آج کے خطبے کو مکمل کروں گا۔ بہت سارے لوگ، مجھے پتہ نہیں مجھے ان لوگوں کے بارے میں کیا کہنا چاہیے، میرے پاس میں کوئی الفاظ نہیں ہے۔ یہ خدا کا، یہ اللہ کا کلام ہے، اور لوگ بہت دھڑلے سے منبر کے اوپر کھڑے ہو کر یہ آیت پیش کرتے ہیں، یہ آیت ادھوری آیت، یُضِلُّ بِهِ کثیرًا وَیَہْدِی بِهِ کثیرًا۔ اللہ اکبر۔ اس قرآن سے وہ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ گمراہ ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ہدایت پاتے ہیں۔ اس لیے ایک عام انسان کو، ایک عام مسلمان کو اس کو سمجھ کر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہیں پڑھنا چاہیے سمجھ کر، نہیں تو وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ یہ آدھی آیت ہے، آدھی آیت۔ اس سے پہلے کا حصہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، اور جو ایمان والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب، اس میں جو مثالیں دی گئی ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے؟ حق ہے، صحیح ہے۔ اور آگے کیا فرماتا ہے؟ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو لوگ منکر ہے، جو لوگ کافر ہے، جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، جو لوگ اس کتاب پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے بارے میں کہتا ہے فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثْلًا، وہ کہتے ہیں کہ یہ مثال سے اللہ تعالیٰ کا کیا ارادہ ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ یہ مچھر کی مثال کیوں دی جا رہی ہے؟ یہ اونٹ کی مثال کیوں دی جا رہی ہے؟ یُضِلُّ بِهِ کثیرًا وَیَہْدِی بِهِ کثیرًا۔ اور آگے پھر اس کو اللہ تعالیٰ ایکسپلین کرتے ہیں وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اس سے گمراہ نہیں ہوتے مگر فاسق، بدکار، اللہ تعالیٰ کے حکم کی عدولی کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے نافرمان لوگ جو ہے اس کتاب سے جو ہے گمراہ ہوتے ہیں۔ کوئی ایک اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں ہدایت کے لیے آپ کو، میں نے یہ کتاب بھیجا ہوں، اس کو پڑھنے کے بعد میں اور سمجھنے کے بعد میں آپ کو صراط مستقیم ملے گا، اور تمہاری یہ جرت کہ تم اللہ تعالیٰ کے اوپر ایسا بہتان بانو کہ ایک انسان اگر اس کتاب کو سمجھنے کی کوشش کرے گا تو ہدایت کے بجائے وہ گمراہی حاصل کرے گا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ان تمام فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک آخری حدیث کے ساتھ میں اپنی اس آج کے جمعہ کے گفتگو کو ختم کروں گا۔ یہ قرآن مجید جو ہے نا میرے پاس میں، یہ کتاب بہت ساری شفاعتوں کا ذکر آتا ہے احادیث میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے شفاعت کریں گے، جو شفاعت کبریٰ کے نام سے مشہور ہے۔ ہمارا روزہ ہمارے لیے شفاعت کرے گا۔ حافظ قرآن اپنے رشتہ داروں، اپنے والدین کے لیے شفاعت کرے گا۔ اور ایک جو چیز آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجت لک او علیک، کتاب اللہ کا قرآن ہمارے خلاف حجت بنے گا یا ہمارے لیے حجت بنے گا۔ آپ تصور کیجئے، آپ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی عدالت میں کھڑے ہیں، اور یہ قرآن آپ کے خلاف حجت بن کر کھڑا ہوگا کہ اے اللہ تعالیٰ، اس بندے نے میرا حق ادا نہیں کیا۔ پوری زندگی میں 100 مرتبہ جو ہے وہ اس قرآن مجید کو پڑھ گیا، لیکن اس کا ایک لفظ اس کے سمجھ میں نہیں آیا، اس نے اس کے ایک لفظ پر عمل نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی بات مانیں گے یا اللہ تعالیٰ میری یا آپ کی بات مانیں گے؟ یا یہی قرآن جو ہے ہمارے حق میں شفاعت پیش کرے گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اے میرے رب، تیرے اس بندے نے میرا حق ادا کیا، میرا حق ادا کیا۔
اور وہ جو مشہور حدیث ہے، وہ حدیث کو یاد رکھو، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قرآن مجید، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 5 حق ہے اس قرآن کو غنا کے ساتھ میں پڑھا جائے، دن میں رات میں اس کے اوپر تدبر کیا جائے، فکر کیا جائے، اس کے اوپر عمل کیا جائے، وافشوہ، اور اسے دوسرے لوگوں تک پہنچایا جائے، یہ قرآن مجید کا حق ہے۔ تو جو انسان، جو مسلمان قرآن مجید کا حق ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، قیامت کے میدان میں اور قیامت کی عدالت میں یہ قرآن جو ہے ہمارے لیے شافی یا شفاعت کا ذمہ دار ہوگا، وہ شفاعت پیش کرے گا۔ تو ابھی ہم میں سے ہر کسی کو یہ سوچنا ہے، ہر کسی کو آج گھر پر جا کر، کہ آپ کیا چاہتے ہیں، یہ شفاعت بن کر آپ کے حق میں شفاعت اللہ کے بارگاہ میں پیش کرے، یا آپ کے خلاف ایز اے مجرم اللہ تعالیٰ کے عدالت میں ایویڈنس پیش کرے کہ اللہ تعالیٰ اس نے میرا حق ادا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بولنے، سننے اور بات کرنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔